بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. قال الله تعالى في شان حديثه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. محترم حاضرین، معزز سامعین، آج ماہ رجب المرجب کی 30 تاریخ ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے۔ اس وقت ہم اور آپ اللہ کے گھر میں اللہ بالا شریف کی بارگاہ میں اپنی پیشانیاں دکھانے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ مالک مولا ہم سب کے سجدوں کو قبول فرمائے اور ہم سے پہلے ہمارے جو مسلمان بھائی بہن اس دنیا سے جا چکے ہیں اور بے نظیر پیارے مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے ان کی ہماری آپ کی سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں مولا تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے 5ویں پارے کی ایک آیت کریمہ کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں وضو کے فرائض کے متعلق گفتگو ہوئی ہے، فرائض کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں اور ان کا دھونا اگر پال کے برابر بھی رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا ہمارا، وہ بات میں اس کو بتانا چاہوں گا۔ میرے آقا حضور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفتاح الصلاۃ طہور، نماز کی کنجی پاکی ہے۔ اگر ہم نے وضو کیا، صحیح طریقے سے وضو کیا، تب تو ہماری نماز ہوگی، اور اگر صحیح طریقے سے ہم نے وضو نہیں کیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ پیارے مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شاندار مثال دی ہے۔ مفتاح صلاۃ طہور کی نماز کی کنجی پاکی ہے۔ جس طریقے سے کنجیاں ہوتی ہیں، چابیاں ہوتی ہیں، تو تالے میں جب لگائی جاتی ہیں تو ایک ایک دانہ اگر اس پر جا کے بیٹھے گا، سیٹ ہوگا، تبھی وہ کھلے گا، اور اگر اس پر بیٹھے گا نہیں، اس پر سیٹ نہیں ہوگا تو نہیں کھلے گا۔ لاکھ کوشش کریں گے آپ، اور دن بھر آپ کوشش کرتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے وضو کا بھی ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے وضو کریں گے تب تو آپ کی نماز ہوگی، اور آگے اگر گرنا پڑنا چاہیں گے تو گرنا ہی پڑنا ہوگا، آپ کی ورزش تو ہو جائے گی مگر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو میں اسی کو بتانا چاہوں گا۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پچکنیان ہوگی۔ کیا مطلب؟ قیامت کے دن اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے اپنے اعضائے وضو کو خوب چمکدار بنا لیں۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اپنے وضو کو چمکدار بنا لیں، اپنے اعضائے وضو کو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور میری امت پچکنیان ہوگی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کثرت سے، جتنی ساری امتیں ہوں گی اتنی امت میرے آقا حضور رحمت للعالمین کی ہوگی۔ تو کیسے پہچانیں گے یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے یہ ہیں کہ جو میرا امتی ہوگا تو جب وہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد اس کے اعضاء اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، چہروں کو دھوتا ہے، پیر کو دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے،
یہ 5 چیزیں جو فرض ہیں یہ جب کرتا ہے نا تو قیامت کے دن یہ چمکتے ہوں گے، تو اسی چمک سے میں پہچانوں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں اپنا آسان طریقہ بتا دوں۔ آپ کبھی بقرعید کے موقع میں ڈونار کی منڈی میں جائیں تو وہاں بھیڑ کو اور بکروں کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ہر بیپاری کہیں کوئی نشان لگا دیتا ہے، کہیں یہاں کاٹ دے گا، بارکوش کاٹ دے گا، کہیں لال لگا دے گا، کہیں نیلا لگا دے گا، کہیں پیلا لگا دے گا۔ اس طریقے سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ میرا بکرا ہے، یہ میری بھیڑ ہے، اس طریقے سے لگا دیتے ہیں۔ تو میرے آقا حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، تو میرے آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے اور زیادہ چمکدار بنا دے۔ اور زیادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو وضو میں یہاں کی انگلیوں سمیت ہونا چاہیے، اگر کنہیں نے یہاں تک پہنچو تک کھول لیا یہ اور زیادہ ہو گیا، بہتر ہو گیا، تو قیامت کے دن یہاں تک چمک رہا ہوگا اس کا۔ اسی طریقے سے پیروں کو یہ دیکھیں بھری ہوئی ہڈی ہے، اس کو دھلنا چاہیے، اس کو اوپر تک یہاں تک، اگر کسی نے یہاں تک دھل لیا تو اب یہاں تک چمک رہا ہوگا۔ تو میں نے محدثین کو دیکھا کہ یہ اس کی تصریح کی ہے، یہ نہیں اٹھا کے پانی کو ڈال دے، اٹھا کے وہ پانی ڈالے، نہیں پانی اگر سمندر کے کنارے بھی آپ وضو کر رہے ہیں تو زیادہ پانی خرچ نہیں کرنا چاہیے، جائے کہ یہاں BMC کا پانی آتا ہے اسے اٹھا کے پھینکے آپ نہیں، جتنی ضرورت ہو نہیں استعمال کرنا چاہیے، بس ایک زیادہ کچھ کر سکتے ہیں، اعضائے وضو کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب سنیے حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے منہ میں کلی کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، تو جو منہ کے گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ زور سے بولو، جب وہ منہ میں اپنے پانی ڈالتا ہے وضو کے ارادے سے تو اس کے منہ کے گناہ سب جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اپنے ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ پلکوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حال تو ہو گیا وضو کرنے کے بارے میں کہ اگر چہرے کو دھلا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ گئے، ناک کے گناہ جھڑ گئے، چہرے کے گناہ جھڑ گئے، حتیٰ کہ پلکوں کے گناہ جھڑ گئے اس کے۔ اس کے بعد حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کو جب دھوتا ہے تو ہاتھوں کو کتنا دھونا چاہیے، اور ابھی وہ بھی میں بتاؤں گا۔ تو ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں میں ناخنوں میں جو گناہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہو گیا گناہ جھڑنے کے۔ پھر حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے مسح جب کرتا ہے تو سر کے گناہ کو جھڑ ہی جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کان کا جب مسح کرتا ہے تو اس کے بھی جھڑ جاتے ہیں سب، یعنی جہاں جہاں اس کے ہاتھ لگتے جاتے ہیں وہاں کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں۔ اور گناہ ہونے کے ذرائع اور گناہ ہونے کے اسباب یہی سب چیزیں ہوتی ہیں۔ سر سے کرتا ہے آدمی، ہاتھ سے کرتا ہے آدمی، کان سے کرتا ہے آدمی، ناک سے کرتا ہے آدمی، منہ سے کرتا ہے آدمی، پیروں سے کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اسلام نے انہی جگہوں کو دھونے کا حکم بھی فرمایا وضو میں، تو فرمایا کہ اس سے جھڑ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اس کے بعد جب وہ اپنے پیروں کو دھوتا ہے، جب پیروں کو دھلتا ہے تو اس کے پیر کے گناہ تو جھڑ جاتے ہی ہیں، یہاں تک کہ پیروں کے ناخنوں میں جو گناہ ہوتا ہے وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر ہے۔ یہ سارے گناہ اس طریقے سے اس کے جھڑتے جاتے ہیں، جھڑتے جاتے ہیں۔ جب وضو کا حال یہ ہے کہ اس کے گناہ صغیرہ جھڑ جا رہے ہیں تو نماز پڑھے گا تو کتنا ثواب ملے گا اور کس قدر اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ ایک بات یہ میں بتاتا چلوں، ایک آدمی وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو شراب پیتا ہے۔ جو شراب پیتا ہے ایک گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو ویسے ہی گناہ کرتا، نماز کا چھوڑنا بھی وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حالانکہ لوگ بے نمازی آدمی کو لوگ کہتے ہیں بڑا شریف آدمی ہے، کیا شریف آدمی، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز چھوڑ رہا ہے، وہ کہتے ہیں بڑا شریف آدمی ہے۔ نہیں، جس طریقے سے
یہ گناہ کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے ہی نماز کا بھی چھوڑنا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یاد رکھیں، لوگ اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں، پڑھے نہیں پڑھے، نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا بھی بڑا گناہ ہے۔ تو کوئی گناہ نماز چھوڑ دیا وہ بھی بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ یاد رکھو اس چیز کو کہ کتنے کی بات ہے۔ میرے آقا حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبردار کیا ہے کہ نماز بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کہ جب وضو کرے گا تو نماز ہے وہ آثار وضو سے اس کے گناہ ہٹ جائیں گے، اور جب نماز پڑھ لے گا تو اور بھی گناہوں سے وہ پاک ہو جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ جب اپنے گھر سے وہ چلے گا تو ہر قدم پر اس کے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک میل سے آ رہا ہے اس کا ثواب مل رہا ہے، ہر قدم پہ نیکیاں، حسنات لکھی جا رہے ہیں، حسنات نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ تو جتنے ہی دور سے آتا ہے اتنے ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی ایک میل سے آ رہا ہے، اگر کوئی آدمی ہائیوے سے آ رہا ہے تو اتنے دور کے آنے کا ثواب اتنے دور کے اتنا ثواب مل رہا ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا مکان بہت دور ہے، میں قریب آنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں وہیں رہو، اس نعمت سے محروم ہو جاؤ گے کہ اتنے دور سے آتے ہو، وہ تو تمہیں نیکیاں ملتی ہیں وہ نیکیاں نہیں ملیں گی۔ لہٰذا مسجد نبوی کے آنے کے قریب نہ آنے کی کوشش کرو، وہیں رہو، وہیں سے آیا جایا کرو، وہیں سے آیا جایا۔ اندھیرا تھا، کیڑے مکوڑے موذی جانوروں کا خطرہ تھا اس وقت، میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں وہیں سے آؤ جاؤ، وہیں سے آؤ جاؤ۔ اب سنیے وضو کے بارے میں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو جیسے چاہا وہ پانی بہا دیا ختم ہو گئی بات، نہیں۔ یہ دیکھیے اگر آپ نے ہاتھ کو دھلا نا، ہاتھ کو دھلا، اگر یہ دیکھیے یہ ٹہنی ہے جو اگلی ہوئی ہڈی، اگر اس کے نیچے سے کوئی جگہ بال کے برابر اور بلکہ بال کے نوک کے برابر اگر رہ گئی ہے، دھلی نہیں گئی ہے، اس پر پانی نہیں پہنچا ہے، یا صرف ایسے پانی آپ نے چپٹ کیا ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور آپ نے جتنی نمازیں پڑھی وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جب آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے وضو کا جاننا، وضو کا صحیح طریقے سے کرنا کتنا ضروری اور کتنا اہم ہوا۔ حضور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ وضو کو بڑے احتیاط کے ساتھ کرو۔ حکم دیا ہے کہ ٹہنیوں سے اس کے اوپر تک دھو جانا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انگوٹھی پہنا ہے تو اس انگوٹھی کو اگر بہت زیادہ سخت ہے تو اس کو ہلا دے یا اتار دے تاکہ اچھی طریقے سے پانی بہ جائے۔ لوگ کسی ہوئی سخت انگوٹھیاں پہنتے ہیں، تنگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور خیال نہیں کرتے اس پر سے پانی بہتا کہ نہیں ہے، اور ویسے وضو کر دیا اور آگے بس نہیں۔ اگر پانی اس کے نیچے سے خوب نہیں بہا تو اور اس جگہ پر پانی نہیں پہنچا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جب آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے ہو گیا یہ ہاتھ کا مسئلہ، ہاتھ دھلنے کا، کہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ ٹھنڈے سے اوپر تک آپ کو دھونا یہ فرض ہے۔ اگر بال کے برابر بلکہ بال کے نوک کے برابر اگر کوئی جگہ رہ گئی ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اب آئیے چہرہ دھلیے۔ چہرہ دھلنے کے لیے یہ ہے، یہ ہم فرائض بتا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے بال جہاں سے اگتا ہے، بہتر دیکھیے تو آپ صحیح سمجھ میں آ جائے گا کہ دیکھیے بال اگنے کی جگہ یہ ہوتی ہے، مگر کٹ جو ہوتا ہے عمر بڑھتی جاتی ہے تو بال گرتا جاتا ہے، تو آدمی جس کو بمبئی کی زبان میں ٹکلا بولتے ہیں، گنجا ہوتا اس کو، اردو میں اس کو گنجا بولتے ہیں، بمبئی کی زبان میں اس کو ٹکلا بولتے ہیں۔ اور اگر کسی آدمی کا بال گرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا ہے تو ویسا نہیں کہ یہاں سے دھوئے گا، نہیں۔ عام طور سے جہاں سے بال کی اگنے کی جگہ ہوتی ہے یہاں سے لے کر اور یہاں یہ اس کو بولتے ہیں ٹھوڑی، تھوڑی تک یہاں تک دھلے گا، اور یہ کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک اس بیچ میں اگر کوئی جگہ اتنی بھی رہ گئی ہے کہ بال کے نوک کے برابر بھی رہ گئی ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں ایسے دبا لیتے ہیں، یا بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں تو آنکھوں کو دبا لیتے ہیں۔ اگر اس پر سے پانی نہیں بہا، اتنے زور سے دبا لیا ہے، پانی اگر نہیں بہا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو بہت نارمل انداز میں ایسے مت کرنا چاہیے، اور ہونٹ پہ بھی اسی طریقے سے
बंद करना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए ताकि मुकम्मल तौर से पानी उसके ऊपर से बह जाए। 2 कतरे का बहना ये जरूरी है, और 3 कतरे बह गए तो सुभान अल्लाह, सुन्नत है, अच्छा कहता है। तो इस तरीके से आप अपना चेहरा धोएंगे। जब चेहरा आपने धो लिया और धोने के बाद अब आप सर का मसा करेंगे, तो सर का मसा कैसे करेंगे? बहुत से लोग लेते हैं ऐसे मान देते हैं, इधर हो गया नहीं, तो मेरे तरफ अगर देखकर मैं अपना साफा उतार कर मैं आपको सही तरीके से मसा का तरीका बता दूं, तो बहुत गौर से देखेंगे, शायद इस तरीके से आपको बताने वाले बहुत मिलेंगे, ऐसी बात नहीं, मगर हो सकता है ऐसा मौका आपको ना मिल देंगे। ये इस तरीके से मसा करेंगे। मेरी उंगली देखिए, ये देखिए 2 उंगली मैंने निकाल दिया वैसे, अंगूठा और शहादत की उंगली को, और 3 उंगली को मैंने नीचे इस तरीके से लिया, ऐसे ले चलेंगे। देखिए ये इस तरीके से याद रखें कि इस पर जो पानी लगे तो ताजा पानी होना चाहिए। आपने ऐसे हाथ दिया था इसे, वो पानी नहीं, तो मुस्तामल हो गया, तो लग गया आपके हाथ में, नहीं, ताजा पानी इस पर होना चाहिए। और लेके इस तरीके से देखिए, ये ऐसे ले जाए, ले गए आपके, हो गया, देख लिया आपने, समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए ये आपकी हथेली बाकी रह गई, अभी यही ले जा रहे थे ना, देखिए 3 उंगली के लिए पेट लेके जा रहे थे, यहाँ लेके गए। उसके बाद अब ये लेके आएंगे, देखिए ये ऐसे लेके आएंगे, हो गया। आगे देखिए ये उंगलियां भी बाकी रह गई थी, कहीं नहीं लगी है ना, ये ऐसे करेंगे, हो गया। उसके बाद देखिए ये अभी तक ये रह गया था, ये ऐसे करेंगे, ऐसे मसा होता है, वो गड़बड़ सड़बड़ वाला मसा नहीं होता है, एक साथ सब हो जाए नहीं है, इत्मीनान से करो वजू, और अच्छी तरीके से वजू करो। अच्छी तरीके से वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तब नमाज होगी, और तब आपका कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी, सही होगी। फिर सुन देख लीजिए, मैं बताता हूँ, देखिए इस तरीके से आप मसा करेंगे। लोग मसा में ज्यादा लफ्जिया करते हैं, ये देखिए इस तरीके से ले जाएंगे, उसके बाद देखिए हथेली ऐसे लाएंगे, उसके बाद देखिए ये हिस्सा ऐसे करेंगे, और उसके बाद ये ऐसे करेंगे, और उसके बाद फिर ये बात लोगों ने कहा कि गर्दन का मसा नहीं करना चाहिए, वो गर्दन का मसा ये है, ये गले का मसा, ये इसका मसा नहीं करना चाहिए। यहाँ इतना कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि इसे लेके ऐसे। हाँ, कोई आदमी है बहुत पसीना सीना हुआ है, तो लेके इस तरीके से पानी फेंक सकता है ताकि उसको ठंडक मिल जाए, तो नमाज में उसको बहुत आराम होगा। जब गर्मी होती है, आपकी थका माथा होता है, तो इस तरीके से करता है, मगर इतना ही करना चाहिए। ये हो गया आपका, आपने चेहरा धो लिया, हाथ धो लिया, सर का मसा कर लिया। अब आइए पैर धो लें। पैर जब लोग धोते हैं तो हाथों से पानी, आपको पहले लोटे से वजू करते थे, और अब आपका लोटा बिल्कुल नापायद हो गया। अब तो अगर कोई लोटा नहीं होगा भी तो लोग कहेंगे कि बहुत पुराना आदमी है, बाबा आजम के जमाने का है। अब नल जगह जगह घरों में मिले, शायद हमारी आने वाली नस्लें लोटा देख भी न सके कि लोटा कैसा होता था, मगर वो लोटा ये होता था इसलिए रखा गया था कि ताकि पानी ज्यादा खर्च ना हो। नल से जो पानी गिरता है ना, उसमें ज्यादा खर्च होता है, याद रखें। तो लोग ऐसे कर देते हैं, इधर से कर दिया, इधर से कर दिया, ऐसे मार दिया ना, ऐसा ना करेंगे। बल्कि देखिए ये उभरी हुई हड्डी ना, इसको हम लोग बोलते हैं अरबी जुबान में काबैन, इधर भी उभरी है, इधर भी उभरी है, दोनों तरफ उभरी है ना, इसके ऊपर धोए आप, इसको ऊपर तक। बहुत से लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो ये आपक जिसको बोलते हैं अरबी जुबान में, पीछे वाला जो हिस्सा है, ये देखिए थोड़ा सा नशीबी होता है, जो गढ़ा जैसा हो जाता है। अगर उसमें पानी नहीं पहुंचा, खास तौर से सर्दियों के मौसम में चमड़ियां खुश्क हो जाती हैं। बम्बे वाले लोग तो सर्दी देखे नहीं है, सब थोड़ी ज्यादा पड़ी, फिर भी वो सर्दी नहीं है जो यूपी में होती है। जनाब 5-5 किलो की रजाई ओढ़ते हैं, और उनका पैर जो है वो घंटा भर गर्माता नहीं है, ठंडे रहता है। तो वहाँ चमड़िया एकदम खुश्क हो जाती है, पानी डालने से ऐसे ऊपर पानी आने से जस्ट नहीं होता है। तो याद रखें कि
کہ جب پانی آپ ڈالیں تو اوپر سے اس طریقے سے ڈالیں پانی کی آپ کے انگلیوں کے کھاڑیوں میں، اور یہ جو پیچھے کا عقب کا حصہ ہے اس پر پانی خوب بہہ جانا چاہیے. اگر نہیں بہا تو میرے آقا حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف کی حدیث ہے وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، یہ حصہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ جہنم کی آگ اس کو جلائے گی. آپ نے وضو کیا تھا، سب کچھ ہوا، ہاتھ کو دھلا، چہرے کو دھلا، مسح کیا، اتنے دور سے آئے تھے نماز کے ارادے سے، اپنی مصروفیات کو آپ نے چھوڑا، اپنے دکان کاروبار کو چھوڑا، مگر آپ نے صحیح طریقے سے وضو نہیں کیا، اور حال یہ ہے کہ آپ کی یہ پیر آپ کا جہنم کی آگ میں جلایا جا رہا ہے. کیا آپ کو یہ پسند ہوگا؟ نہیں پسند ہوگا. تو پھر وضو بھی آپ صحیح طریقے سے کریں. اس طریقے سے یہ طریقے سے آپ جب صحیح کریں گے، وضو کریں گے تو آپ کا وضو ہوگا. مولا تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.